السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، آج ایک فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ یہ ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر دن کہیں نہ کہیں سے ایک نیوز ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ شادیاں کر کے بھاگ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ رہی ہے، یا پھر کہیں غیر مسلم کے ساتھ پارکوں میں گھومتے ہوئے مل رہی ہے، کہیں پر پھر کسی دکان پہ مل رہی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ فتنہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہے؟ اس کی بنیادی طور پر مجھے جو معلوم ہوا 4 وجوہات ہیں۔ ایک، ماں باپ بچپن سے دینی تعلیم نہیں دلائے۔ میرے بھائیوں، دنیاوی تعلیم دلائی یہ اچھی بات ہے، میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، زیادہ سے زیادہ پڑھائی یہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دلانا انتہائی ضروری، اور سب سے پہلے دینی تعلیم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ آج اگر ایک مسلمان لڑکی کو اللہ کون ہے اگر معلوم ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اگر معلوم ہوتا، دین اسلام کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اللہ کا ڈر اگر ہوتا، یہ سب چیزیں معلوم ہوتی، تو وہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسروں کے دین کو کیسے قبول کرے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے طریقے پر شادیاں کیسے کرے گی؟ جنت جہنم پہ یقین ہوتا تو وہ ماں باپ سے چھپ کر پارکوں میں، بائکوں پہ گھومتے ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ کیوں پھرے گی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، دینی تعلیم بچپن سے نہیں دیے، اس لیے بچیاں ایسی حرکتیں کر رہی ہے، چاہے لڑکیاں ہو یا لڑکے ہو۔ دوسری وجہ، اعلیٰ تعلیم کے نام پر، اعلیٰ تعلیم اور ڈگریوں کے نام پر بچیوں کو ہاسٹلوں میں اکیلے چھوڑ دینا، یا پھر دور دور سفر کر کے کوئی ایجوکیشن جہاں پر ہوتا ہے ایسے کالجز میں پڑھانا، جانے آنے میں، کالجز میں جہاں غیر مسلم ہوتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، فرینڈشپ ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ایک دن اسی کے ساتھ نکاح کر کے اسلام کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے ہماری بچیاں۔ اعلیٰ تعلیم اگر دلانا ہے تو شادی کیجئے، شادی کو دیر کر کے، اگر آپ اعلیٰ تعلیم کے نام پر، ڈگریوں کے نام پر شادی کو روکیں گے تو پھر بچیاں یا بچے یہی غلط کام کریں گے نا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو اس لیے نکاح جلدی کرو، آسان کرو، اگر پڑھانا ہے تو نکاح کے بعد بھی پڑھاؤ، لیکن نکاح کو روک کر اگر آپ پڑھائیں گے تو پھر ایسے ہی حرکتیں ہوں گے۔ تیسری وجہ جہیز، تیسری وجہ جہیز ہے۔ یاد رکھو، آج جہیز کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنا، جہیز کے نام پر کسی کا پلاٹ لکھ لینا، کسی کے پاس نقد پیسے مانگنا، کسی کے پاس گاڑی مانگنا، کسی کے پاس جہیز کا سامان مانگنا، کسی کے پاس، لڑکی کے باپ کے پاس 500,000 آدمیوں کا کھانے کا انتظام کرو یہ مانگنا، یا جو بھی خرچ کرنا، لڑکی کی طرف سے 1 روپیہ بھی خرچ کرنا اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم کیا کیا خرچ کرا رہے، جہیز کے نام پہ کیا کیا کر دے رہے، آج دکھاوے کے نام پہ لاکھوں روپے شادیوں میں اڑا دے رہے، فنکشن ہالوں میں لگا دے رہے، لاکھوں روپے فنکشن ہالوں میں لگا کے کتنے قسم کے پکوان پکاتے ہوئے آج لڑکی کے باپوں اور بھائیوں پر بوجھ بناتے ہوئے کتنا خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے غریب لڑکیاں جن کے پاس دینے کے لیے نہیں ہوتا ماں باپ کے پاس، اب ایسی لڑکیاں سوچیں گی اب 4-5 بہنیں ہیں یا پھر باپ غریب ہے، اب آپ کہاں سے لائے گا، اس لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ افیئر ہوگا، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ چوتھی وجہ، آج مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ جاب۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کمانے کی ذمہ داری مرد پر رکھا ہے، عورت پر نہیں۔ جاب کے نام پہ آج عورت کو کمانے کے لیے بھیج دیے، رات کو محنت کرتی ہے، دن کو محنت کرتی ہے، اکیلی جاتی ہے، آتی ہے، تو جانے آنے میں، آفس میں جو اس کو مل گیا اسی سے محبت ہو گئی، اب اسی کے ساتھ شادی کر کے بھاگتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس لیے بغیر مجبوری کے عورتیں کمانے کی ذمہ داری اپنے اوپر بوجھ نہ ڈال لیں، یاد رکھو۔ اور جتنی بھی لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے بھاگ رہی ہے، پہلے تو بہت مزہ دکھتا، اچھا لگتا ہے، ہاں ان کے ساتھ گھومنے میں خوشی ہوتی ہے، ان کے ساتھ شادی کرنے میں خوشی ہوتی ہے، آج جاب کے نام پر بھی یا پھر کالج کے نام پر، پڑھائی کے نام پر جو کچھ بھی آپ جا کے اس کے بعد نکاح کرتے نا، کچھ ہی دن نہیں گزرتے، کچھ سال، کچھ مہینے ہی نہیں گزرتے، پھر اس کی طرف سے جو ظلم ہوتا ہے۔ کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو آج رو رہی ہے،
پولیس میں جا رہی ہے، کمپلینٹ کر رہی ہے، کیا فائدہ؟ مار کھاتی ہے، ظلم سہتی ہے، یا خودکشی کر کے مر جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، میرے بہنوں، آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، آپ لوگ حقیقت کو جانیے۔ آپ جذبات میں آ کے اس طرح دین اسلام کو چھوڑ کے آپ دنیا بھی برباد کر رہی ہے اور آخرت بھی برباد کر رہی ہے۔ تو آخر میں میرے ان نوجوانوں سے میری گزارش ہے، مسلمان جو آج کہیں پر کسی مسلمان لڑکی کو غیر مسلموں کے ساتھ دیکھ کر اسے برداشت نہیں ہوتا، اس کی غیرت جاگ جاتی ہے، ویڈیو وغیرہ نکالتے ہیں، اسے روکتے ہیں، میرے بھائیوں آپ حکمت کے ساتھ کام کیجئے، کیونکہ قانون کچھ اور کہتا ہے۔ قانون کے خلاف گئے تو کئی مسلمان لڑکے پھر مار کھا کے آ رہے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوشش ایسی کرو، یہ فتنہ مطلب وہ مسلمان لڑکی کسی غیر کے ساتھ جائے ہی نہ، جانے کے بعد پکڑنا نہیں، جانے کی ہی نوبت نہ آئے۔ اس کے لیے ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہو رہی، ان برائیوں کو ختم کرو، خاص طور سے اس جہیز والی شادی۔ جس طرح تم بائک پہ جانے والے لڑکی کو لڑکے کو روک رہے ہو، اس طرح ایسے شادیوں کو روکو۔ جو جہیز لے کے، پیسے لے کے، جوڑے کی رقم کے نام پر، ہنڈے کے نام پر جو پیسے لے کے شادی کرتا، یا لڑکی والوں کی طرف سے دعوت کا انتظام کراتے ہوئے، ان پر خرچ کراتے ہوئے جو شادی کرتا، ایسے لوگوں کو روکو، کمیٹی بناؤ۔ آپ سب مل کر اگر کوشش کریں گے، ہر نوجوان یہ طے کرے گا کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، لڑکی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے، اور جو لے کے کر رہا ہے اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، اس کا جیسے ہی شادی کا رخ آئے گا اسی وقت بول دیں گے کہ ہم نہیں آئیں گے بھائی، یہ اسلام کے خلاف شادی ہو رہی ہے۔ تو پھر تب جا کے شادی جب آسان ہوگی تو انشاءاللہ ہماری مسلمان لڑکیاں ایسے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے سے بچیں گی۔ تو یہ کام کرنے کے لیے کسی تنظیم سے جڑیے، یعنی تو آپ اپنے اپنے علاقے میں ہی ایک تنظیم بنائیے، مل کے کوشش کیجئے۔ حیدرآباد میں ماشاءاللہ سوسیو ریفارم سوسائٹی کے نام پہ ایک بہترین تنظیم چل رہی ہے، ان لوگوں سے ملیے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم الفرقان فاؤنڈیشن نظام آباد، ہم لوگوں سے کانٹیکٹ کیجئے، ہم طریقہ بتائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی جڑنا ہے تو ہم انشاءاللہ کانٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو میرے بھائیو یہ فتنہ رک سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔